اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے قوم و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ سامعین محترم، چند دن بعد 14 فروری کا دن آنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں، ہمارا تہوار نہیں، یہ دن ہمارے اندر آیا کہاں سے؟ تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ ویلنٹائن ایک پادری تھا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تاریخ کے اندر مختلف اقوال اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ یہ ایک پادری تھا اور اس کو قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران اس کی جیلر کی بیٹی سے محبت کے سلسلے شروع ہو گئے، خط و کتابت شروع ہو گئی۔ اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھنے شروع کر دیے اور آخرکار 14 فروری کو اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ پادریوں کا جو بڑا پوپ تھا، اس نے اپنی جنگ کے اندر جب جوان مردوں کی قلت دیکھی تو اس نے نوجوانوں کی شادی پر پابندی لگا دی کچھ عرصے کے لیے۔ تو اس نے ویلنٹائن میں خفیہ طریقے سے جوڑوں کی شادی کرواتا رہا۔ جب پوپ کو پتہ چلا تو اس نے اس کو سزائے موت دے دی۔ کچھ عرصے تک تو یہ تہوار مغرب کے اندر بھی بڑے غم کے طور پر منایا جاتا رہا، کیونکہ اس کے اندر ان کے نزدیک کہ یہ وہ دن ہے جس میں محبت کا قتل کیا گیا، ملائے جانے والے نئے جوڑوں کو قتل کیا گیا، اور پھر بعد میں یہ تہوار محبت کے نام سے جانا جانے لگا۔ آج ہم اس تہوار کو ہم انٹرنیشنل طور پہ مناتے ہیں۔ اکثر ہمارے اب تو یہ پاکستان کے اندر بھی آ چکا ہے، پاکستان کے اندر بھی اس کو منایا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر آیا کہاں سے؟ پہلے یہ مغرب کے اندر تھا، جب یہ ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ یہ چیزیں چلی تو اس کے ذریعے یہ پاکستان کی سرزمین پر بھی آ گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمانی نشان لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر لعنت فرماتا ہے جو اپنا آپ دکھاتی ہے، بن سمجھ کر لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور دیکھنے والوں پر بھی خالق کائنات لعنت فرماتا ہے۔ اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو پھولوں کے تحائف دیتے ہیں کہ اس میں محبت بڑھتی ہے، اس کے اندر محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان اب سوچے کہ اگر آج میں کسی کی بہن کو گفٹ دے رہا ہوں، کسی کی بہن کو پھول دے رہا ہوں، اگر میری بہن کو کوئی پھول دے گا، میری بہن کو کوئی تحفہ دے گا تو مجھے کیا گوارا ہوگا؟ مجھے برداشت ہوگا؟ اسلام کا یہ کلچر نہیں، اسلام کی یہ روایات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو کفار کی مشابہت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ہم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی، ہم نے 9ویں محرم کا یا 10ویں محرم کا، یا اگر کوئی 9ویں کا نہ رکھ سکے تو 10 محرم کا یا 11 محرم، 2 دنوں کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، ان کی مشابہت نہیں کرنی۔ اور کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام تو عورت کو حیا کا حکم دیتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ اسلام تو یہ ہے کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی بے غیرت، بے ضمیر اگر کوئی جھانکتا ہے تو اس کی آنکھیں نوچ لو، اس کی آنکھ روک دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دن دناتے بھی رہو۔ اسلام نے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ عورت بازار کے اندر جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ بد کردار اس عورت کو کہا گیا جو بازار کے اندر جاتی ہے اور خوشبو لگا کے جاتی ہے۔ ایسے مردوں کو اپنی طرف
دبانے کی کوشش کرتے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جانا دوائی لینے ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن تیار ہوا جاتا ہے، فیشن کیا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے. بھلا وہاں پہ مقصد کیا ہے میک اپ کرنے کا؟ جانا تو دوائی لینے ہے، مقصد تو صرف دوائی ہے، علاج ہے. تو وہاں پر فیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف اپنا آپ دکھانا چاہتی ہیں. ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. جتنی دیر تک وہ بن سنور کر باہر نکلتی ہیں، فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں سوچنا. ہم اپنی گریبان کے اندر صرف عورتوں کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر مردوں کا بھی قصور ہے کہ ہم مرد بھی اس کے اندر شامل ہیں. مرد بھی اس کو اپنی حیا، اگر ہم اپنی عورتوں کو رکھیں گے گھر کے اندر، اگر ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو حیا کے اندر رکھیں گے، حیا کی تعلیمات دیں گے تو پھر کام بنے گا، وگرنہ یہ معاشرہ بگڑتا جائے گا. آج ویلنٹائن ڈے کے ہم مناتے ہیں، کل کو کوئی اور تہوار منائے جائیں گے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہوگا. اسلام تو وہ ہے کہ جو عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے کہ صرف نماز کے اندر زینت، جس کا چیز کا حکم دیا گیا صرف نماز کے اندر کھولے. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کا بچہ شہید ہو گیا جنگ کے اندر، ام الخلاق کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا، باپردہ خاتون. جب وہ آئی نا حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگی اپنے بیٹے کے بارے. تو کوئی ساتھ بیٹھا تھا، کوئی صحابی، اس نے کہا کہ اس حالت میں بھی تم پتہ کرتی ہو، اس حالت کے اندر بھی پردے میں آئی ہو. تو عورت کہنے لگی میرا بیٹا تو گیا ہے، مجھے بیٹا تو میں نے اس دنیا سے گیا ہے، لیکن میرا حیا بھی نہیں گیا. میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہوا.